بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس 6 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا سب سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حج کا جو دوسرا حصہ ہے ہمارے چیپٹر کا وہ آج ہم شروع کریں گے۔ حج کے فوائد کیا کیا ہیں؟ سب سے پہلا جو حج کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ حج کے عمل سے اللہ کی ذات کے ساتھ ایک خاص وابستگی حاصل ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہ کیا کرنے جاتا ہے؟ وہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے، وہاں پہ زیارتیں کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ کی ایک نئی طرح کی محبت آ جاتی ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا سے لاکھوں لوگ حج کرنے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں۔ اب اس دوران مختلف لوگوں سے ملنا، مختلف ممالک کے لوگوں کی تہذیب کو دیکھنا، ان کے رہن سہن کو دیکھنا، اور پھر ایک دوسرے کی ہمدردی لینا، تو یہ بھی ایک انٹرنیشنل لیول کا یہ فائدہ ہے جو کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ ایسے ہی حج کے ذریعے سے ایک ہی وقت میں لاکھوں لوگ ایک ہی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ تو اللہ سے وہ معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے اپنی روحانیت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پورے عالم اسلام کے لیے وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا نظارہ ہوتا ہے جو صرف مسلمان کے پاس ہے اور کسی مذہب کے پاس یہ چیز نہیں ہے۔ ایسے ہی دنیا بھر کے جو بھی حاجی یہاں سے گئے ہوتے ہیں، جن کو عازمین حج کہا جاتا ہے، جب ایک جیسا لباس پہنتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی ایسا بادشاہ ہے جس کی لاکھوں کی تعداد میں ایک فوج آئی ہے، اس کا لباس ایک جیسا ہے، ان کی شکلیں تقریباً ملتی جلتی ہیں، تو ایک جیسی وردی پہن کر اپنے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی زبان پر لبیک اللہم لبیک، کوئی پتہ نہیں چلتا وہاں پہ وہ بادشاہ ہے، فقیر ہے، گدا ہے، کوئی آفیسر ہے، سارے کے سارے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حاجی جب اپنے گھر بار کو چھوڑ کر حج کی اتنی مشقتیں برداشت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کے لیے مشکلات برداشت کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اللہ کی ذات نے مجھ پر بہت سارے اللہ کے حق ہیں جو میں نے پورے کرنے ہیں۔ ایسے ہی مینا کے مقام پر جب سنت ابراہیمی کے مطابق یہ لوگ حج کا قربانی کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور جب مینا میں مسلسل 3 دن شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں تو ان کنکریاں مارنے سے ان کے دل میں شیطان کی نفرت بھی پیدا ہوتی ہے، تاکہ جب یہ لوگ حج کرنے کے بعد اپنے گھر میں آئیں تو یہ لوگ شیطان سے دور ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ حج کر کے آتا ہے تو وہ کافی عرصے تک اس پر نیکی کا غلبہ رہتا ہے، بعد میں بے شک وہ بدل جائے لیکن شروع میں وہ نیک ضرور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج کرائے، آپ کے گھر والوں کو حج کرائے۔ شکریہ۔